ہم اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اس بات کے لیے کہ ہمارا ذہن کسی اور طرف لگ جائے۔ مرد حضرات سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، لوگ شراب نوشی میں لگ پڑتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، پارک میں چلے جاتے ہیں، سڑکوں پہ پھرتے رہتے ہیں، ٹھٹھے بازی کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں، صرف کس لیے کہ اپنا دھیان کہیں اور لگائیں۔ یہ سارے طریقے آپ کی اداسی کو دور کرنے کے نہیں ہیں۔ ہماری اداسی کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور بائبل مقدس نے وہ ہمیں بتا دیا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ جہاں ایمان ہے وہاں معجزہ ہے، اور جہاں ایمان ہے وہاں کوئی اداسی نہیں ہے۔ شاگرد کتنے پریشان تھے کہ کس طرح سے وہ کشتی وہ پانی کے اندر کس طرح سے وہ ہل رہی ہے، تیز ہوائیں ارد گرد ہیں، وہ خوف زدہ ہو رہے ہیں کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ ایک اداسی ان پر چھا گئی، لیکن یسوع نے جب ہوا کو تھما دیا تب خدا یسوع مسیح نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کیا اس نے بات کہی؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ آج آپ اپنے لیے بھی یہ بات کہیں، میں اپنے لیے یہ کہوں، آپ اپنے لیے کہیں کہ اتنی اداسی اور غم کی حالت ہو، دکھ کی حالت ہو، صرف اس وقت یہ کہیں کہ میرا ایمان کدھر ہے، جس کے نتیجہ میں خدا مجھے معجزہ دینا چاہتا ہے۔ میرے چیزوں، ایمان الہی قوت ہے جو ہماری زندگی میں بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ الہی قوت ہماری زندگی کے اندر خدا کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ حنا کا ایمان اس کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا، اور وہ ایمان کس بات پر تھا کہ خدا کا بندہ ایلی کاہن جو کچھ اس نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تب اس نے یقین کیا، اور لکھا ہے کہ اس کا چہرہ پھر اداس نہ رہا۔ بتھیرے لوگ تو باقاعدگی سے چرچ آتے ہیں، کلام سنتے ہیں، پھر بھی ان کے چہرے اداس ہیں۔ لوگ اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے خادموں کی بھیڑ اپنے گھر میں لگوا لیتے ہیں، درجنوں خادم منگوا لیتے ہیں، دیگیں بنواتے ہیں، شکر گزاری کی عبادتیں کرواتے ہیں، صرف کس بات کے لیے کہ ان کی اداسی چلی جائے، ان کی مایوسی چلی جائے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن آپ کے اندر ایمان کا بڑھنا یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اگر آپ میں ایمان نہیں تو ہم موت کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہمارے ایمان کو وہ کمزور کر دے۔ خداوند یسوع مسیح نے زندہ ہو کر اس نے پترس سے ایک بات کہی، اور آج وہ بات وہ آج کے ہر ایماندار سے اور آج کی کلیسیاؤں سے بھی وہ یہی کرتا ہے۔ اور پترس کو اس نے کہا تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ پترس، میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے، وہ فکر مند ہے پترس کے ایمان کے لیے۔ حنا کے اندر اگر ایمان جنم نہ لیتا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اس طرح 18ویں آیت حنا کا ایمان اور حنا کی شادمانی کو ہمیں پیش کرتی ہے۔ 20ویں آیت حنا کی برکت کو یہاں پر ہمیں پیش کر رہی ہے، اور لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیمول رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ کیا کہنے لگی؟ میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ یہ حنا کی برکت ہے کہ پہلے اس کے اندر ایک ارادہ نے جنم لیا، اور وہ ارادہ خدا کے حضور سنا گیا
کہ جو فرزند تو مجھے دے گا میں زندگی بھر کے لیے اسے تجھے دے دوں گی. اب حنا کا صرف کہہ لینا کافی نہیں ہے. حنا کی ڈیوٹی ختم نہیں ہو گئی. یہاں پر کئی والدین ہیں, ان کا یہ ارادہ ہے, کوئی کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو پاسٹر بناؤں گا, کوئی اپنی بیٹی کو خادمہ بنانا چاہتا ہے. لیکن آج بہت سے والدین ہیں وہ صرف کہتے ہیں, وہ اپنے کہے ہوئے کی پیروی نہیں کرتے. لیکن حنا کی زندگی یہ سکھاتی ہے, اس نے پیروی کی ہے اپنی کہی ہوئی بات کی, عمل کیا ہے اس نے. اگر والدین عمل نہیں کریں گے اپنے کہی ہوئی باتوں پر تو وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی خداوند میں بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. شاید وہ ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, یا اور کسی شعبہ میں بڑے آگے نکل جائیں, لیکن خداوند میں بڑھنے میں والدین کا منصوبہ ان کی مدد کرے گا. سیمول تو ایک چھوٹا بچہ ہے, اور سیمول کے نام کا بھی یہی مطلب ہے کہ خداوند سے مانگ کر لیا. اس کا ایک اور بڑا خوبصورت مطلب ہے, خدا نے سنا اور دیا. خدا نے سنا اور دیا. میرے چیزوں, خدا سنتا ہے اور دیتا ہے. آج لوگوں کے پاس ہے نہیں اس لیے مانگتے نہیں ہیں, خدا سے مانگا نہیں اس لیے ان کے پاس ہے نہیں. یہ وعدہ ہے بائبل مقدس میں, مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. آج لوگ انسانوں سے مانگتے ہیں, لیکن اس سے مانگیں جو انسان کو دولت مند بنا سکتا ہے. سیمول ایک عظیم بندہ خدا نے حنا کو دیا. اب فنینا بھی تو ہے, بیٹے بیٹیاں ہیں, اور شوہر اس کا کہتا ہے کہ میں کہ تیرے لیے 10 بیٹوں کے برابر نہیں. اب یہاں پر حنا کو خدا نے ایک بیٹا دیا ہے, اور اس بیٹے کا نام سیمول ہے. لیکن یہاں پر ہم اس بات کو سیکھیں, یہ بہت بڑا پیغام ہے. فنینا کے کسی بیٹے اور بیٹی کا بائبل مقدس کوئی ذکر نہیں کرتی کہ ان میں کوئی نبی تھا یا کوئی نبیہ تھی. یہ صرف حنا کے بیٹے کا ذکر ہے کہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے درمیان ایک نبی برپا ہوا ہے. یہ حنا کے بیٹے کی بات ہے. اور فنینا ماسٹر ہے چڑھانے میں, فخر کرنے میں. بڑا فخر ہے اسے اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر. غرور کرتی ہے کہ میرے بچے ہیں, لیکن اس غرور کرنے والی عورت کی نسل سے کوئی نبی اور نبیہ برپا نہیں ہوئی. اس عورت کی اولاد میں سے کوئی خداوند میں نہیں بڑھا, اس لیے کہ اس عورت کی زندگی میں چڑچڑا پن تھا, اس کے اندر کڑواہٹ تھی. فنینا کی زندگی میں فخر تھا, غرور تھا. اور یاد رکھیں, جو برکت والدین پر ہوگی وہی برکت ان کی اولاد پر آئے گی. اگر والدین نے برکت کے لیے اپنے آپ کو پیاسا نہ بنایا تو وہ اپنی اولاد کی پیاس نہیں بجھا سکتے. اس لیے آپ جو جتنے یہاں پر ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس بات کو سیکھیں. بائبل مقدس حقیقت بیان کرتی ہے